الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ دل کی عطا گرائیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر، کروڑا احسان. رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جناب ملک فاروق صاحب، سابق چیئرمین حلقہ حاضہ، ملک سہیل صاحب، ان کے برادران ملک امان اللہ صاحب اور یہ حلقہ احباب جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا. دعا گو اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا. آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر سب احباب کو آج کے پروگرام کی شرکت پر صاحب خانہ کی طرف سے اپنی جانب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. دعا گو اللہ کریم سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آمین. وقت بندے کا گزر جاتا ہے، آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں بھی ہوتا ہے. اگر اس گھڑی ہم یہاں نہ ہوتے، ہم نے کہیں ہونا تھا، پتہ نہیں کس حال میں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے. مالک نے کرم کیا، تمام مصروفیات میں سے نکال کر اپنی اور اپنے محبوب کی یاد کی مصروفیت میں ہم سب کو مصروف کر دیا ہے. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ خوش بختی ہے، کبھی بھی موقع ملا کرے نا تو نیکی کو چھوڑا نہ کرے. نیکی بندے کی درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. نیکی کی بدولت بندے کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نہیں آواز نہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا بات ہے، ایسا بات ہے. اچھا میں کہ پرانے نہیں رہی، تم تو میزبان تھے، کہاں بیٹھ گئے تم جا کے. اچھا اچھا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، جا کے بولو سبحان اللہ. نیکیاں اللہ کریم کیا فرما رہا ہے، برائیوں کو کیا کرتے ہیں بھلا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. فرمایا بے شک
नेकियां बुराइयों को, ये जो आप सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं ना, दरअसल नेकी तो मिल रही है, उसके साथ साथ आपकी बुराइयों को मिटाया जा रहा है। अल्लाह, नेकी को कभी ना छोड़ा करें। और मैं दावत फिक्र दूंगा, ये भी कभी ना सोचा करो ये छोटी नेकी है कि बड़ी नेकी है। होता है बाजू का हम कहते हैं पाजी नासी से बढ़िया बढ़िया नेकियां करते हैं, और की नेकी है और ते छोटी जी नेकी, असली बढ़िया 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 नेकियां करते हैं। झूठ बोलता है कि ऐसा बंदा, आप यकीन करें जिसको नेकी कमाने का इश्क पड़ जाता है ना, वो नहीं देखता नेकी बड़ी है कि छोटी है, वो नेकी कीती जाता है, कीती जाता है। फरमाया अखले से लमत काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमल में अखलास पैदा करो। क्या करो? अखलास पैदा करो। अमल के अंदर जितना अखलास होगा, अमल उतना रब्बे करीम की बारगाह के अंदर मकबूल हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा हमारी दुआ, हम दुआएं करते हैं मगर दुआ कबूल नहीं होती। दुआ का भी एक अखलास है। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ठहर ठहर के मांगो। क्या बोला? अगर कभी कोई ठहर ठहर के मौलाना भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आवाम कहती है आमीन आमीन, थोड़ी देर बाद आमीन, यानी बंदे की पोजीशन ना, वो कहते जी जल्दी करो, कहते तुसी देर कर दी, आमीन, कहते मौलवी साहब और बस कर दे, देर कर दी है किस लिए? मैंने बाहर जाना है, अपना काम करना है। कभी भी अगर कोई दुआ कर रहा हो, अगर दुआ लंबी हो जाए टेंशन नहीं लेनी। वो दुआ कराने वाला कोई अपने लिए दुआ नहीं कर रहा, हमारे लिए दुआ मांग रहा होता है। और फरमाया दुआ का अखलास क्या है? दुआ का अखलास ये है, हर नौन और अननौन, जिसे आप जानते हैं और जिसे नहीं जानते, उनको अपनी दुआओं में शामिल रखो। जिहदे नाल तुसी ठरदे हो, उसको तो चलो आप दुआ दे देते होंगे क्योंकि ठरदे जो हैं आप उससे, लेकिन फरमाया जिहदे तू सड़दे हो, जिसका आपको उठना अच्छा नहीं लगता, बैठना अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, कोठी अच्छी नहीं लगती, गाड़ी अच्छी नहीं लगती, उसके बच्चे अच्छे नहीं लगते, उसका टोर टप्पा अच्छा नहीं लगता, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं लगती, सड़ सड़ जिसके लिए कोयला होते रहते हो, अंदर जलजला लगा रहता है, काश अल्लाह इसको बर्बाद कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तू दुआ को कबूल कराना चाहता है तो उसके लिए भी दुआ मांगा कर। अल्लाह, है बड़ा मुश्किल काम। सैयदना हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी अम्मा बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास बैठा तो मेरी अम्मा दुआ मांगती थी। फरमाया मेरी माँ बड़ी लंबी लंबी दुआ किया करती थी। तो दुआ क्या करती, या अल्लाह ओदी खैर फरमा, ओदी खैर फरमा, ओदी खैर फरमा, इधर वाले दी खैर फरमा, उधर वाले दी खैर, पिछले दी खैर, अगले दी खैर, तो सबके लिए दुआ मांगती। तो मैंने एक दिन कहा अम्मा जग वास्ते दुआ मांगी, कोई साढ़े वास्ते भी मांग ले, सबके लिए मांगी है, कोई हमारे लिए भी दुआ मांगे। तो कहा शहजादी कौनैन ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया या हसन अव्वल जार बाददार, पहले हमसाए और फिर घर के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। नहीं आवाज नहीं मेरे तरफ। ये जो सुभान अल्लाह तुम कह रहे हो ना, आप यकीन करें, अगर आपको यकीन हो जाए ना, आप यकीन करें कि आप अपने गुनाहों पे ना झाड़ू फेर फेर के जाएंगे।
تو جب بھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو ہر نون ان نون کو دعا میں یاد رکھنا ہے اور اپنے ہمسایوں کو یاد رکھا کرنا۔ ہم تو اپنے بہن بھائیوں کو دعا میں یاد نہیں رکھتے، اپنے ماں باپ کو یاد نہیں رکھتے۔ کرما لو، اگر چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے تو سب کو دعا میں شامل کر دو۔ اللہ، تو نیکی کو کبھی رائے گانا ہونے دو، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ چھوٹی نیکی ہے، اور وہی چھوٹی نیکی رب کریم کی بارگاہ کے اندر اتنی مقبول ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے رب کریم بندے کے گناہ معاف کرتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے اور اسے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ اللہ، سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی، آپ اپنی کتاب کشف المعلوم میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جید عالم دین، چھوٹا موٹا عالم نہیں ہوئی، بہت بڑا عالم ہے، فرمایا اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عالم دین بڑا پریشان کہ اگر کسی کو میری حقیقت کا علم ہو گیا تو بڑی بےزتی بہت ہونی ہے، لوگ کہیں گے اتنے بڑے علامہ صاحب یہ کام کرتے پھرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بالآخر ایک دن اس نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ یار میں بڑا پریشان ہوں، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، تقریر کرنے کو من نہیں کرتا، نماز پڑھنے اور پڑھانے کو طبیعت نہیں کرتی، درس دینے کو من نہیں کرتا، میں بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ایک دل میں دو محبتیں پیدا نہیں کرتا، یا اس کے دل میں میری محبت ہوگی یا غیر کی ہوگی۔ فرمایا غیر کی ہوگی تو میری نہیں ہوگی، اور اس دل میں اگر میری محبت آ گئی تو غیر کی محبت نہیں ہوگی۔ اور جس وقت نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، ذکر کرنے کو دل نہ کرے، درود بھیجنے کو طبیعت نہ کرے، نیکی کرنے کو من نہ کرے، تو اپنا احتساب کرو کہیں میرے دل میں کوئی غیر تو نہیں سما گیا۔ کیونکہ جب غیر کی محبت آتی ہے تو پھر یہی کیفیت ہوتی ہے، سجدوں کی لذت گئی، ذکر اذکار کی لذت گئی، عبادات کی لذت گئی، عبادات کی حلاوت گئی، عبادت کی طرف سے دھیان گیا، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت قلب و روح میں سما جاتی ہے تو پھر عبادت کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے، سجدوں میں لذت آ جاتی ہے، ذکر اذکار میں لذت آتی ہے، درود و سلام میں سرور ہوتا ہے، ایک عجب کیف ہوتا ہے، من کرتا ہے ساری شب اللہ اس کے رسول کی یاد میں سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔ آواز بلند سبحان اللہ، نہیں جاگی ہوئی سبحان اللہ، یہ جاگی ہوئی ہے، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ دادا صاحب فرماتے ہیں اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا میں کیا کروں؟ دوست نے کہا گالی کوئی نہیں، ساتھ کی بستی میں ایک عامل رہتا ہے، کون پتا؟ عامل سمجھتے ہیں نا، عامل تو سمجھتے ہوں گے، ایک عامل رہتا ہے، جادو جانتا ہے بڑا اچھا سا، اور اس کے جادو کی دھومیں پڑی ہوئی ہیں دور دور تک۔ وہ جب علم کرتا ہے، جادو کرتا ہے، ٹونا کرتا ہے تو بندے کا کام ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا گالی کوئی نہیں، لے چل اس کو، تم میرے ساتھ آ، میں تیرا کام کرا دیتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ شاید آج کے دور میں جادو ٹونے والے ہیں، ہر دور میں جادو ٹونے والے تھے۔
عملیات کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، کالے کرتے ہیں، سفلی کرتے ہیں، میں اپنی بات کو روک کر آپ سے گزارش کروں گا زندگی میں کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ جادو کالا ہو، سفلی ہو، یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ جو آپ رزق کماتے ہیں بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی سٹرگل کے ساتھ کماتے ہیں، تو خدا کے لیے حلال رزق کما کر حرام کے راستے پہ خرچ نہ کریں۔ آج جس بندے کو جس پر کیڑ نکالنی ہو تو وہ کیڑ نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہی جادو ٹونے کراتا ہے اس میں۔ اور بڑے بڑے جگہ جگہ پہ کن ٹوٹے بابے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح سے جادو ٹونے کرتے ہیں کہ تاکہ اس کا بزنس بند کر دیا جائے، اس کو بیمار کر دیا جائے، اس کا فلانا کر دیا جائے۔ کائنڈلی اگر کبھی زندگی میں آپ پر کوئی بندہ ایسا عمل کرے تو بھی ریٹرن میں ایسا نہ کرنا، پریشان نہ ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم نے ہر چیز کا حل قرآن میں لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی پر کوئی جادو ٹونا کرانے والا ہو، لوگ کراتے ہیں اس قسم کے فعل کبھی کرتے ہیں، تو فقیر دعوت فکر دیتا ہے پریشان نہیں ہونا، گھر میں ڈیلی ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں یا کرائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ بقرہ اگر ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا، لمبی سورت ہے، 2 اشخاص مل کر پڑھ لیں، 2 نہیں پڑھ سکتے 3 پڑھ لیں، ڈیلی ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی پر دم کریں، پڑا ہوا پانی اس کے گھر میں چھینٹے ماریں، تمام بچوں کو اہل خانہ پئیں۔ اگر آپ کی دکان پہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شاپ نہیں چل رہی تو اپنی شاپ پہ جا کے وہ پڑے ہوئے پانی کے چھینٹے ماریں، ٹینشن نہیں لینی۔ انشاءاللہ رب کریم قرآن حکیم کی برکت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا صدقہ آپ کو جادو ٹونے کے شر سے محفوظ فرما دے گا۔ اگر 11 دن میں مسئلہ حل نہ ہو تو 21 ڈیز، 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کتنے دن؟ 10 دن، کتنے دن؟ 21 دن۔ اگر 21 دن میں مسئلہ حل نہ ہو، کوئی کرڑا کسی نے جادو کروا رکھا ہو، تب بھی ٹینشن نہیں لینی۔ یہ عمل آپ نے 40 ڈیز کرنا ہے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ 40 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسر باقی ہو تو فقیر سے رابطہ کر لیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی ہدیہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ میرے پاس اگر ملتان شریف آئیں گے کرایہ ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو آپ کو آنے جانے کا کرایہ فقیر خود دے دے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہارا مسئلہ حل ہونا چاہیے بات۔ تو لوگ ہر دور میں ایسے عمل کرواتے تھے، اب بھی کرواتے ہیں، اب بھی جگہ جگہ کن ٹوٹے بیٹھے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا جاؤں، ایسے عملوں کو پیر نہ کہا کرو، یہ پیر نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ عامل ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ شریر ہیں، اور یہ جہنمیوں کا ٹولہ ہے۔ یہ لوگ پیر نہیں ہیں، پیر کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ یہ شرابیں پینے والے، حفیمیں کھانے والے، بھنگے پینے والے، چرسیں پینے والے، بے نمازی، غافل لوگ، بدکار لوگ اور لوگوں کو پریشان کرنے والے، یہ پیر نہیں ہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ازارو ذکر اللہ، کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ خدا، سبحان اللہ، پھر بولو، پھر بولو، اللہ اللہ اللہ۔ اس نے دوست کو کہا یار مجھے لے جا، میرا کوئی مسئلہ حل کرا دے۔ وہ لے گیا عامل کے پاس، عامل نے پیالے کے اندر سیاہی ڈالی اور سیاہی ڈال کر ایک منتر پڑھا، اور منتر پڑھ کے مولانا کو کہا غور سے دیکھ کچھ نظر آتا ہے؟
اس میں کچھ نظر آتا ہے؟ مولانا نے غور سے دیکھ کر کہا اس میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے کہا بات سن مولانا، تم جاؤ، داتا صاحب فرماتے ہیں مولانا تم جاؤ 40 دن، غور سے سننا، 40 دن 40 ڈیز مولانا تم نے نماز نہیں پڑھنی، بیان نہیں کرنا، درس نہیں دینا، قرآن نہیں پڑھنا، تسبیح نہیں پڑھنی، اور مولانا 40 دن نیکی کرنا تو کجا، نیکی کا خیال بھی نہیں لانا تو نے۔ 40 دن کے بعد میں تیرا کام کر دوں گا، اور جس سے تم محبت کرتا ہے تجھے اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، وہ تیرے قدموں میں خود آ جائے گا۔ مولانا چلے گئے۔ مولانا 40 دن کوئی اذان نہیں، درویش سونے، کوئی اذان نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی بیان نہیں۔ مولانا نے ممبر مصلی چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے، 40 دن گزر گئے۔ مولانا عامل کے پاس گئے۔ اس نے عامل نے پھر پیالے میں سیاہی ڈالی، کہنے لگا اس میں دیکھ کچھ نظر آتا ہے؟ اس نے بڑے غور سے دیکھا، اس نے کہا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا یہ بتا 40 دن تو نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں۔ حق ہو؟ کہتا نہیں۔ کوئی بیان کیا ہو؟ کہتا نہیں۔ کوئی درود؟ کہتا نہیں۔ کوئی ہاتھ سے کوئی صدقہ، کوئی نیکی؟ نہیں۔ کوئی بول کے کہہ دیتا ہوئے سبحان اللہ کی نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا نہیں۔ اچھا۔ اس نے پھر پڑھا، پڑھ کے پھر اس پہ پھونکا سیاہی پہ، کہا آپ دیکھ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پھر وہ بات دہرائی، کچھ نیکی کی ہو؟ نہیں۔ اس نے پھر پڑھا، تیسری بار کیا تو اس نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا عامل۔ کہتا میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو روکا ہے اور پھر بھی اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا مولانا غور کر۔ مولانا نے کہا میں نے 40 دن میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ اچھا۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتا، 40 دن کے شب و روز پہ غور کر، صبح، دوپہر، شام، رات، شاید تجھے کوئی یاد آ جائے تو انہیں کوئی بھول کے نیکی کی ہوئے۔ مولانا لگے رہے سوچتے رہے۔ کافی دیر کے بعد یاد آ گیا۔ کیا یاد آیا ابھی؟ اس نے کہا 40 دن کے دوران میں نے کوئی حدیث، قرآن، نماز، نفل، سبحان اللہ، درود، صدقے، خیرات کچھ نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی۔ ہاں ایک بات ہے، میں ایک دن اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو راستے میں ایک پتھر پڑا تھا، اس پتھر کو نیکی سمجھ کے نہیں، غیر ارادی طور پہ میں نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، اسے ایک طرف کر دیا، بس مجھ سے صرف ایک کام ہوا، اس کے علاوہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا۔ عامل یہودی تھا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو چھلکنے لگے۔ آپ علامہ نے کہا تو رو کیوں رہا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس کی رحمت کے نثار میں ہوں۔ تیرا سننا ذرا، تیرا توتی بولتا تھا، توتی جگ میں تیری شہرت تھی، تو جہاں خطاب کرتا تیرے خطاب کا اثر ایسا پڑتا کہ بندہ گناہگار تائب ہو کے جاتا، وہاں سے غافل ذاکر ہو کے اٹھا کرتا تھا، بے نمازی نمازی ہو کر اٹھتا۔ تیری گفتگو کا اثر اتنا تھا، مگر جب تو میرے دروازے پہ آیا اپنی حاجت کو لے کر، میں نے کہا بڑی گل بن گئی، امت مصطفیٰ کا اتنا بڑا عالم اگر یہ میری وجہ سے ڈی ٹریک ہو گیا، گمراہ ہو گیا تو بات بن جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بھی مجھے پتہ چل جائے گا کہ تمہارے نبی نے فرمایا بندہ بھولے سے بھی اگر نیکی کر لے اللہ اتنا کریم ہے، واسع رحمتی کل شے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہنے لگا مولانا میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ 40 دن تو کوئی نیکی نہ کرے تاکہ تیرا سینہ ایمان سے خالی ہو جائے۔ کہتا ہے کمال کرم ہے رب جلی کا کہ تم نے دانستان نیکی نہیں کی، غیر دانستان تجھ سے نیکی سرزد ہو گئی اور رب کریم نے اس کی لاج رکھی۔ تیرے سینے میں تیرا ایمان باقی رہا۔ تیرا ایمان باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا نبی سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے۔ یہودی کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا، ہائے ہائے مجھے کلمہ پڑھا۔ داتا صاحب فرماتے اس نے کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ اگر کوئی غیر دانستان نیکی کر لے، یہ امت رسول کا خاص انعام ہے۔ رب کریم اس کی نیکی کو کبھی رائے گا؟ بولو، یہ تو غیر دانستان نیکی کی، اللہ نے اس کا اجر عطا فرما دیا، اور جو دانستان نیکی کرتا ہوگا کیا خبر مولا کیا کیا عطا فرماتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کسی نیکی کو چھوٹی نیکی مت سمجھو۔ اور پتھر پڑا تھا سامنے، اس نے پتھر ہٹا دیا، اللہ کو یہ پسند آ گیا۔ کس لیے؟ یہ پتھر اس کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ جب کوئی اس کے بندوں کو تنگ کرتا ہے اللہ اس کے اوپر کائنات تنگ کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں، میں تیرو پھاڑ دیاں گا، میں ادھر بڑھاں گا ادھر نکل آواں گا، ہم جو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی راستے میں پتھر ہٹا دے، رب کریم اس کی بدولت بندے کو بے پناہ نیکیاں عطا کر کے گناہ معاف کر کے داخل جنت کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کانٹا ہٹا دے، اگر کوئی چھلکا ہٹا دے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یار جو بھوکے کو روٹی کھلاتا ہوگا، جو ننگے کو کپڑا پہناتا ہوگا، جو پیاسے کو پانی پلاتا ہوگا، ہائے ہائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت برپا ہوگی تو رب کریم بندوں کو فرمائے گا میرے بندہ، وہ بندے آ کے کھڑے ہوں گے حساب کتاب پہ، میزان پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی نہیں کھلائی۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے کیا پتا تو بھوکا ہے، اللہ تیری قسم اگر مجھے پتا چل جاتا تو بھوکا ہے تو میں سارے کام چھوڑ کے پہلے تجھ کو روٹی کھلاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرمائے گا میرا بندہ فلاں شخص تیرے پاس آیا تھا، وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو روٹی کھلا دیتا تو سمجھے تو مجھ رب کو روٹی کھلا دیتا۔ میرا بندہ میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، یا اللہ مجھے کیا پتا تجھے پیاس لگی ہے۔ فرمایا اگر اس کو پانی پلا دیتا تو میری رحمت کو وہی پاتا، تم نے اس کو اگنور مارا، نظر انداز کیا۔ تو فرمایا جا، کل تو نے میرے بندوں کو نظر انداز کیا تھا، آج میں تجھے نظر انداز کیے دیتا ہوں۔ کہاں جائے گا بندہ؟ جب اللہ نے ہی اس کو اگنور مار دیا تو بندہ کہاں جائے گا؟ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ کبھی بھی اپنا دسترخوان وسیع رکھا کرو، اور اگر کسی کی ہیلپ کرنی پڑے کر دیا کرو۔ فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، وقریب من الناس لوگوں کے قریب ہے، وقریب من الجنہ فرمایا جنت کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، سخی جنت کے قریب ہے۔ اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، بعید من الناس لوگوں سے دور،
بعید من الجنہ، فرمایا جنت سے دور ہے. کتنا فرق ہے. ہائے ہائے ہائے. آج ہماری گنگا باہر بہتی ہے، ماں بیچاری بیٹھی ہوتی ہے انتظار میں، اس کو ٹائم پہ سبزی تک لا کے دینے کو تیار نہیں ہوتے. باپ بیچارہ میں کہتا ہے پتر میں بڈھا ہو گیا، میں نے کو خرچہ پڑا. اگر وہ ہم نے اس کا خرچہ ایک مقرر کر دیا، مثال کے طور پہ 2000 مہینہ، مہنگائی بڑھ گئی، ابے کے لیے وہی 2000 ہے. مہنگائی اور بڑھ گئی، ابا کے لیے وہی 2000 ہے. مہنگائی کا ریشو اور بڑھ گیا، ماں کا خرچہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. خدا کے بندے، تجھے پتہ نہیں چلا کہ کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے؟ تجھے پتہ نہیں؟ 100 روپے کے نوٹ کی ویلیو ختم ہو گئی، 1000 کے نوٹ کی ویلیو ختم ہو گئی، 5000 کی پوزیشن ختم ہو گئی. اپنے خرچوں کا پتہ ہے، ماں باپ کے خرچے کا نہیں پتہ. جب بندہ ان کا خیال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو میرا رزق اللہ مجھ پر فراخ کر دے تو کیا کرو؟ فرمایا اپنے والدین پہ رزق کو فراخ کر دو، رب کریم خوش ہو کر تمہارا رزق تم پہ فراخ فرما دے گا. آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے. اپنے والدین کو دکھ نہ دیا کرو. اور نوجوانوں خصوصی طور پہ تمہیں گزارش کروں گا، یہ تمہارے ماں باپ بیچارے بڑے ستائے ہوئے ہیں، یہ بڑی محنت سے یار تمہیں پالتے ہیں پوستے ہیں، یہ اپنی خواہشات کا قتل کرتے ہیں، یہ تمہارا دھیان کرتے ہیں، یہ تمہارے اسکول کے کالج یونیورسٹی کے خرچے پورے کرتے ہیں، یہ تمہاری جیب خرچ کا خیال کرتے ہیں. جو تم واپس آتے ہو تو ماں کو آرڈر جاری کرتے ہو، اماں میرے 4 فرینڈ آ رہے ہیں، ان کے لیے روٹی پکا کے رکھ. روٹی میں دیر ہو گئی تو بچہ کیسے موڈ بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ تیری ماں ہے، نوکرانی نہیں ہے. ماں کو کوس رہا ہے کھڑے ہو کے، تو نے روٹی کو دیر کر دی ہے. یہ تیری ماں ہے، نوکرانی نہیں ہے. وہ ان سے پیار کیا کرو، پیار کرو ان سے. فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلا کرو. کیا کرو؟ بھلا کرو. اور بھلے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ بھلا کیتی جا، کیتی جا، کیتی جا. کوئی لمٹ نہیں ہے. کتنا بھلا کروں؟ انہوں نے زندگی میں تجھ سے بھلا نہیں کیا. اگر اللہ فرماتا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اگر اللہ والدین کے ساتھ عدل کا حکم دے دیتا، ہم ساری زندگی ان کی سیوا کرتے پھر بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تھے. مگر اللہ نے تو ہمیں احسان کا حکم دیا ہے. اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ عدل نہیں کرنا، بھلا کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے. جتنا انہوں نے تیرے ساتھ کیا ہے تو اس سے زیادہ کرنے کی کیتی جا، کیتی جا، کیتی جا. آج ہمارے نوجوان بچوں نے باہر آنٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کون ہے جی؟ آنٹی ہے، میری ماں ہے. وہ تجھے باہر کی آنٹی نظر آتی ہے، گھر کی ماں نظر نہیں آتی. یہ میری آنٹی ہے. ہائے ہائے اے خدا کے بندے. مجھے دبئی میں ایک دوست ملا تو میں نے کہا تیری اماں، اس کی ماں مجھے ملی بیچاری بڑی دکھی تھی. کہتے جی میرے بچے کو کوئی نصیحت کرو کہ میرا بچہ میرا کو خیال رکھا کرے. میں نے جب اس کے بچے سے پوچھا بچہ کیا کہہ رہا ہے، کہ میں بیواؤں کا بڑا دھیان کرتا ہوں، فلانی بیوہ ہے اس کے گھر جا کے دروازے کے باہر روٹی رکھ کے آتا ہوں، فلانی کو ایسا کرتا ہوں، اس کو ایسا کرتا ہوں. میں کہ تو جھوٹ بولتا ہے. کہہ رہے وہ کیسے؟ میں نے کہا تو اگر اتنا اچھا ہوتا تو تیری ماں تجھ پہ خوش ہوتی. نہیں سمجھے؟ تیری ماں خوش ہوتی. تو اتنا اچھا ہوتا تیری بیوی خوش ہوتی. وہ بیوی بیچاری خرچے کے لیے رو رہی ہوتی ہے، تیری گنگا بار بہتی ہے. تو فرمایا کیا کرو کہ تم ان کا خیال کرو. اگر تم چاہتے ہو رزق بڑھ جائے، والدین پہ رزق کو فراخ کر دو. اور یہ بڑے قریب ترین رشتے ہیں. زندگی میں بھلا کرو. اور والدین اگر دنیا سے کوچ کر جائیں
تو تم کیا کرو؟ فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. کیا کرو؟ بولو بولو. ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. تو کتنے کریں؟ کہا کیتی جاؤ. دعا بھی کیتی جا، کیتی جا، کیتی جا. اچھا اس کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے. والدین کو فوت ہوئے 40 سال ہو گئے، فرمایا ان کے لیے دعا کیے جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں اب کیا ضرورت ہے بھائی دعا کی؟ ان کے ساتھ قبر میں جو ہونا تھا ہو گیا، لاش پھٹ گئی ہوگی. کہتے جھلیا تینوں کی پتا، بندہ مرتا ہے لاش پھٹ جاتی ہے، اس کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آنتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد چمڑا ختم ہو جاتا ہے، پھر ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں. ارے وہ تو ختم ہو گئے ہوں گے. تو ہمیں لگے یا اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، قبر پہ رحمت فرما. اگر ایسی بات ہوتی تو نماز کا سٹارٹ کہاں سے ہے؟ ثنا سے، سبحانک اللہم سے. اور نماز کا اینڈ کیا ہے؟ جب درود پڑھ کر نماز مقبولیت کے لمحات میں جب جاتی ہے تو فرمایا جانے سے پہلے دعا مانگ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدیا. والدین کی مغفرت کی دعا کرتا جا. دعا کرنا تیرا کام ہے، ان کو مغفرت کا پروانہ دینا میں رب کا کام ہے. یہ خوش بخت ہیں بچے کہ جنہوں نے آج کی اس خصوصی نشست کا اہتمام کیا. محترم ملک اسلم صاحب مرحوم و مغفور اور محترم ملک فاروق صاحب کے والد گرامی اور ان کی والدہ اور ان کے دادا مرحوم و مغفور اور ان کے اصحال ثواب کے لیے خصوصی طور پر اس آج کی نشست کا اہتمام کیا. تو یہ چھوٹا سا پروگرام بھی کر سکتے تھے، مگر اتنی بڑی محفل سجانے کی ریزن کیا ہے؟ اتنے سارے لوگ آئیں گے، اللہ اللہ کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایک بندہ تمہارے گھر مہمان آتا ہے اس کے ساتھ 10 رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اور فرمایا بندہ لنگر کر کے چلا جاتا ہے، وہ 10 رحمت کے فرشتے اس گھر میں رہ جاتے ہیں اور وہ پورا سال اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور فرمایا جب سال گزرتا ہے رب کریم اس فرشتے کو فرماتا ہے پورا سال اس 10 رحمت کے فرشتوں نے مجھ کو جو یاد کیا ہے اس کا سارا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس نے میری رضا کی خاطر میرے بندے کو روٹی کھلائی ہے. روٹی پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو. ایک بندے کے ساتھ کتنے آتے ہیں فرشتے؟ 10. اب کھڑے ہو کے آپ گنتی کر لیں کہ کتنے احباب یہاں پر موجود ہیں. ہر بندے کے ساتھ 10 رحمت کے فرشتے. کتنی تعداد ہے فرشتوں کی جو آج بھی ہیں، پورا سال یہاں رہیں گے اور پورا سال اللہ اللہ کریں گے اور اس کا سارا ثواب ان کو پہنچے گا جنہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی مصطفیٰ کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا ہے. سبحان اللہ. پھر جب محفل پاک ختم ہوتی ہے نا تو اس کے بعد دعا ہوتی ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم نے دعا مانگنی، تو جو دعا ہوتی ہے تو اس دعا میں پورا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. تو پھر دعا منگانے والا کہتا ہے یا اللہ مغفرت فرما دے. پھر فرشتے کہتے ہیں آمین. یا اللہ کرم کر دے، کہتے ہیں آمین. یا اللہ یہ کر دے، کہتے ہیں آمین. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجمع میں، فرمایا جہاں میری امت کے 40 افراد اکٹھے ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے. اور فرمایا مجمع کے اندر کوئی صاحب در دعا پر آمین کی مہر جب ثبت کرتا ہے رب کریم اس کی دعا قبول کرتا ہے، مجمع کی دعا قبول کرتا ہے، اور جو دعا کرا رہا ہو رب کریم اس کی دعا کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. ضروری نہیں کہ دعا کرانے والا مستجاب الدعوات ہو. مجمع میں کوئی صاحب درد آمین کہہ دے، اللہ سب کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. تو دل سے دعا کیا کرو. فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء،
کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں دعوت فکر دوں گا اپنی بستیوں میں بھی ایسی محافل کا انعقاد کیا کریں اور ایسی محافل میں جایا کریں, اللہ کریم کا ذکر کیا کریں اور خوب ذکر کیا کریں. وہ فرماتا ہے مجھ کو خوب یاد کرو, تھوڑا یاد نہ کرو. کہتا تھوڑا تو منافق یاد کرتے ہیں. کہتا تم تو مومن ہو, ایمان والے ہو. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ اذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھ کو یاد کرو. کتنا یاد کرو؟ فرمایا ذکرن کثیرا, مجھے بہت زیادہ یاد کرو. سبحان اللہ. آؤ تھوڑا سا یاد کرتے ہیں. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ